خدا را اپنے ماں باپ کا احترام کرو، ان کے ساتھ عزت سے پیش آؤ، یہ ایک بار چلے جائیں تو پھر کبھی واپس نہیں آتے۔ جی ویورز، آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا میرے ایک عزیز دوست کے ساتھ گزری ہوئی تلخ اور افسوسناک حقیقت، جو اسی کی زبانی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ میرے دوست نے میرے ساتھ ذکر کیا کہ جب جوانی چڑھ گئی تو میں گھر دیر سے آنے لگا، رات دیر تک گھر سے باہر رہنا، دوستوں کے ساتھ گھومنا پھرنا اور پھر رات دیر تک جاگتے رہنا اور دیر سے گھر آنے کی وجہ سے سارا دن سوئے رہنا میرا معمول بن گیا تھا۔ امی نے بہت منع کیا اور بہت سمجھایا کہ بیٹا یہ کام ٹھیک نہیں ہے، لیکن میں باز نہ آیا۔ شروع میں وہ میری وجہ سے دیر تک جاگتی رہتی تاکہ دل کو سکون پہنچے کہ میرا بیٹا خیر خیریت سے گھر واپس آ گیا ہے کہ نہیں۔ وقت کے ساتھ جب میں اپنے اس کام سے باز نہ آیا تو امی نے سونے سے پہلے فریج کے اوپر ایک چٹ لگانا شروع کر دیا اور وہ چٹ لگا کر سو جاتی، جس پر کھانے کے بارے میں اور جگہ کے بارے میں لکھا ہوتا تھا۔ آہستہ چٹ کا دائرہ کار وسیع ہوتا گیا۔ چٹ پر لکھا ہوتا کہ گندے کپڑے کہاں رکھنے ہیں اور صاف کپڑے کہاں پر رکھے ہوئے ہیں، نیز یہ بھی کہ آج فلاں تاریخ ہے اور کل یہ کام کرنا ہے، پرسوں ہم نے فلاں جگہ جانا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سلسلہ کافی عرصے تک چلتا رہا۔ ایک دن جب میں رات دیر سے گھر آیا، میں بہت تھکا ہوا تھا۔ حسب معمول فریج پر چٹ لگی ہوئی تھی۔ میں نے چٹ لگی ہوئی دیکھی، لیکن پڑھے بغیر میں سیدھا بیڈ پر گیا اور سو گیا۔ صبح سویرے والد صاحب کی چیخ کر پکارنے اور رونے کی آواز سے میری آنکھ کھلی۔ ابو کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے یہ بری خبر مجھے سنائی کہ بیٹا تمہاری ماں اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ میرے تو جیسے پاؤں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ غم کا ایک پہاڑ جیسے میرے اوپر آ گرا۔ ابھی تو میں نے امی کے لیے یہ کرنا تھا، وہ کرنا تھا، ابھی تو میں سدھرنے والا تھا۔ میں تو امی سے کہنے والا تھا کہ اب میں رات دیر سے نہیں آیا کروں گا۔ جب تدفین وغیرہ سے فارغ ہو کر رات کو جب میں نڈھال ہو کر بستر پر لیٹا تو اچانک مجھے امی کی رات والی چٹ یاد آ گئی، جو فریج پر ابھی تک لگی ہوئی تھی۔ میں فوراً سے گیا اور اتار کر لے آیا۔ اس پر لکھا تھا، بیٹا آج میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، میں سونے جا رہی ہوں، تم جب رات کو آؤ تو مجھے جگا لینا، مجھے ذرا ہسپتال تک لے جانا۔ یہ چٹ پڑھتے ہی میرا دل بہت دکھا اور میں نے رو کر اللہ سے اپنی امی کے لیے بہت دعائیں مانگی اور معافی بھی مانگی۔ خدا را اپنے ماں باپ کا احترام کرو، ان کے ساتھ عزت سے پیش آؤ، یہ وقت کا پھیر ہے۔ آج تم اپنے والدین کو برا بھلا کہو گے، ان کی خدمت نہیں کرو گے یا ان کا کہنا نہیں مانو گے تو کل تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ یہی سلوک کرے گی۔ خدا کے واسطے اپنے والدین کی قدر کرو، یہ قدرت کا انمول تحفہ ہے اور یہ ایک بار چلے جائیں تو پھر کبھی واپس لوٹ کر نہیں آتے۔ جی ویورز، امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔